حج کے احکام اور اس کے آداب کے سلسلے میں 3-4 درسوں سے باتیں چلی آ رہی ہیں۔ پچھلا درس اس بات پر مشتمل تھا کہ 10 ذو الحج کو جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں وہ کیا کیا کام کریں گے۔ آج کے درس کے اندر انشاءاللہ ایام تشریق یعنی وہ 3 دن جس میں منا کے اندر تینوں جمروں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کا ذکر کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ طواف الوداع یعنی اب حج مکمل ہو گیا تو آنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر کے سیدھا اپنے وطن کے لیے نکل جانا۔ ایام تشریق کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ 11 اور 12 ذو الحج کو ہی راتیں منا میں گزارنا واجب ہیں۔ 12 کو کنکریاں مارنے کے بعد منا سے جا سکتے ہیں، تاہم 13 کی رات وہیں گزارنا اور 13 کے دن کنکریاں مار کے وہاں سے جانا افضل ہے۔ ان ایام میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، جس کا وقت زوال شمس سے لے کر آدھی رات تک ہوتا ہے۔ پہلے دن 10 کو جو ہم کنکری مارے تھے وہ جمرہ عقبہ کو مارے تھے، طلوع آفتاب کے بعد چاشت کے وقت کنکری ماری جاتی، ایک جمرہ کو جو آخر میں ہے، اور یہ ایام تشریق میں تینوں جمروں کو کنکریاں ماری جائیں گی اور یہ زوال کے بعد ماری جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما اتا ابراہیم خلیل اللہ المناسک عرض له الشیطان عند جمرۃ العقبہ فرماہ بسبع حصیات حتى ساخ في الارض ثم عرض له عند فرماہ بسبع حصیات حتى ساخ في الارض ثم عرض له عند الجمرۃ الثالثہ فرماہ بسبع حصیات حتى ساخ في الارض۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مناسک ادا کرنے آئے تو شیطان جمرہ عقبہ کے نزدیک آپ کے سامنے آیا، تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر وہ دوسرے جمرہ کے پاس آپ کے سامنے آیا تو آپ نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر وہ تیسرے جمرہ کے پاس آپ کے سامنے آیا تو آپ نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری اور یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم شیطان کو رجم کرتے ہو اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہو۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ صحیح الترغیب و ترغیب میں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے صحت کا حکم لگایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، سب سے پہلے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ پھر اسی طرح درمیانے جمرہ کو کنکریاں ماریں جو بیچ میں ہے۔ اگر آپ کو کسی دوسرے کی طرف سے بھی کنکریاں مارنی ہو تو پہلے اپنی کنکریاں مار کر پھر اس کی کنکریاں ماریں نیت کر کے۔ چھوٹے اور درمیانے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے۔ پہلے کو مارے، اس کے بعد قبلہ رخ ہو جائیں دعا کریں، دوسرے کو مارے پھر قبلہ رخ ہو جائیں دعا کریں۔ اب تیسری بات کیا ہے، پھر بڑے جمرہ کو بھی اسی طرح کنکریاں ماریں، اس کے بعد دعا کرنا مسنون نہیں ہے، اس کے بعد دعا نہیں، کنکریاں ماریں اور سیدھے اپنے پنڈال میں جہاں کہیں آپ کی جگہ ہے وہاں واپس آ جائیں۔ کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ ہموار زمین پر پہنچ جاتے، اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر لمبی دیر تک دعا کرتے کھڑے رہتے ہاتھ اٹھا کر، پھر درمیانے جمرہ کو کنکریاں مارتے، پھر بائیں جانب چلے جاتے اور ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ کی طرف رخ کر لیتے اور کافی دیر تک کھڑے رہتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہتے۔ پھر جمرہ عقبہ کو وادی کے بطن سے کنکریاں مارتے
یعنی آخری جمرہ کو، اور اس کے بعد کھڑے نہ ہوتے اور چلے جاتے۔ اس کے بعد فرماتے ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ گویا حدیث سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ چوتھی بات اس سلسلے میں جو ہے کہ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں مینا میں کسی بھی جگہ سے اٹھا سکتے ہیں، کہیں پر سے بھی کنکری چن سکتے ہیں، جو چنے کے دانے کے برابر یا اس سے کچھ اوپر نیچے ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے بنڈے یا بڑی بڑی کنکریاں نہیں ہونی چاہیے کہ مارے کسی کو لگ جائے۔ پانچویں بات ہے کنکریاں جمرات کا نشانہ لے کر اور حسب استطاعت قریب جا کر مارے، کوشش کریں کہ اس کو لگ جائے یا اس کا جو دائرہ ہے اس میں گر جائے۔ نشانہ لیں، اپنی مقدار پر کوشش کریں، نہیں لگتا ہے اگر اس دائرے میں گر جاتی ہے کنکری تو آپ سمجھے کہ کنکری آپ کی درست۔ اگر وہاں نہ پہنچ کر بیچ میں ہی چھوٹ جائے تو اس طرف سے دوبارہ مارے۔ اس لیے اپنے ساتھ 2-4 کنکری بڑھ کر بھی رکھ لیں تاکہ اگر کبھی مارتے وقت بیچ میں کوئی آیا گر گئی تو دوبارہ لے کر آپ مار سکیں۔ چھٹی بات جو ہے جمرات کو شیطان تصور کر کے انہیں گالیاں دینا یا جوتے رسید کرنا جہالت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کسی نے ہم کو اتنے دن بہکایا ہے، وہاں پہنچ کر جو ہے پتھر، جوتے، چپل برا بھلا زبان سے کہتے ہوئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ یہ شیطان ہی وہاں کھڑا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ ساتویں بات ایام تشریق کے فارغ اوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور باجماعت نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم ارکان حج ادا کر لو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 200۔ نیز فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کی یاد میں مشغول رہو، پھر جو شخص 2 دن میں جلدی چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو متقی ہے۔ آیت نمبر 203 سورہ بقرہ۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کوئی 11-12 کو کنکری مار کر لوٹنا چاہے تو چلائے، اور اگر 11-12-13 کو بھی کنکری مارتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اگر کوئی جلدی میں 2 دن کنکری مارے لوٹ آئے تو اس پر گناہ نہیں، ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور اگر جو تاخیر کرے 1 دن اور مار دے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقى، یہ متقیوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اگر آپ 12 ذی الحج کو ہی مینا سے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، بشرطے کہ غروب آفتاب سے پہلے کنکریاں مار کر مینا کے حدود سے نکل جائیں، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے سورج غروب ہو گیا تب گویا آپ 13 کی تاریخ میں داخل ہو گئے، اب بغیر کنکری مارے دوسرے دن آپ نہیں جا سکتے۔ تاہم 13 کی رات بھی وہیں گزارا اگر کوئی کرے اور پھر 13 کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے جائے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ بعض غلطیاں وہاں پر جو لوگ کنکری مارتے ہیں اس سے متعلقہ کچھ غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کنکریاں دھونا، کنکریاں مارنے سے پہلے دھونا غلط ہے۔ نمبر 2 7 کنکریاں بجائے ایک کر کے مارنے کے ایک ہی بار دے مارنا، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 3 کنکریاں مارنے کے مشروع وقت کا لحاظ نہ کرنا، جب موقع ملا گھس گئے اور جا کے کنکری مارے، جو طریقہ ہے اس کو آپ عمل میں نہیں لائے۔ نمبر 4 پہلے چھوٹے پھر درمیانے اور پھر بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بجائے ترتیب الٹ دینا، آخر میں چلے گئے مار دیے، پھر بیچ والے کو مارے، بیچ کو مار دیے، پھر پہلے کو مارے، اس طرح سے نہیں۔ نمبر 5 چھوٹے اور درمیانے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہ کرنا، دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پہلے دوسرے کے بعد تو دعا کریے۔
نمبر 6 بڑے سائز کے کنکر یا پتھر مارنا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سائز کی کنکریاں مارتے تھے، تو پتہ چلا ہم کو چھوٹے سائز کے جو چنے کے آس پاس کنکری ہو اس کو چک کر اس طرح سے ماریں، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ نمبر 7 ایام تشریق کی راتیں مینا میں نہ گزارنا۔ اب مینا میں گزارنا ہے، مینا میں گزارنے کے بجائے آپ ہوٹل میں چلے گئے، کھانا کھانے لگے، رات بھر وہاں بازار میں گھومتے رہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ مینا کے اندر گزارنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ سنت ہے۔ اب آئیے طواف الوداع۔ طواف الوداع کسے کہتے ہیں؟ جب آپ 13 کو یا 12 کو کنکری مار لیے، اب آپ کا عمل حج کا مکمل ہو گیا، اب آپ کا ارادہ ہے کہ اب آپ کی فلائٹ یا آپ کی بس تیار ہے، آپ واپس جانا چاہ رہے ہیں، تو جانے سے پہلے ایک مرتبہ کعبہ کے پاس آنا، طواف کر لینا، اس کو وداعی طواف کہتے، 7 چکر کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے عام کپڑوں میں، عام لباسوں میں، اسی کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے روانگی سے پہلے طواف الوداع کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت، کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک وہ سب سے آخر میں بیت اللہ کا طواف نہ کر لے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ہاں اگر خواتین مخصوص ایام میں ہو تو ان پر طواف وداع واجب نہیں۔ خواتین کا ایک مسئلہ ہے، عین وقت پہ ایسا ہو گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے واجب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ مناسک حج میں ان کا سب سے آخری کام بیت اللہ کا طواف ہو۔ ہاں البتہ حائضہ عورت کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر وہ حیض سے ہے تو بغیر طواف وداع کیے کہ ہی وہ چلی جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مناسک حج میں سب سے آخری کام بیت اللہ کا طواف ہے، لہذا 12 اور 13 ذی الحج کو کنکریاں مارنے سے پہلے طواف وداع کرنا درست نہیں ہے، بلکہ کنکریاں مارنے کے بعد ہی طواف وداع کر۔ کیوں؟ آخری کام یہ ہے۔ اب طواف وداع کرنے کے بعد آپ وہاں سے فوری نکل جائیں۔ یاد رہے کہ طواف وداع کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں باہر آنا درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کی بھی حماقت کیا کرتے، بجائے سیدھے جانے کو الٹے پاؤں، ایسے مدینے میں بھی جاتے ہیں تو قبر سامنے الٹے پاؤں پلٹتے ہیں۔ یہ اپنی جانب سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کچھ بھی ثابت نہیں ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، آمین۔ تو ہر شخص کو چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات جیسے ثابت ہے اس کو ویسے سیکھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اصل کیا ہے؟ روزہ، نماز، زکوٰۃ اور دیگر بہت سارے اعمال ہیں جو چونکہ ہم سال میں یا جو ہے روزانہ کرتے رہتے ہیں، تو اس کا علم ہمارے پاس ہے، گرچہ کہ اس میں بھی لوگوں کو معلومات نہیں ہے۔ لوگ بوڑھے ہو جا رہے ہیں لیکن ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، لوگوں کو دیکھ لیے ویسے نماز پڑھنے لگ گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، منبر پر کھڑے ہوئے آپ اور نماز کا طریقہ بتائے، سجدہ رکوع آپ اتر کر کیے، فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ تو آدمی کو اپنی زندگی کے تمام امور میں جو شریعت سے متعلق ہیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں آتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، یعنی تمہاری شریعت کی باتیں تمہیں دے، کسی چیز کا حکم دے، کسی چیز سے روکیں تو تم کو چاہیے اس کو تسلیم کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دے اس سے رکو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری ایک سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اگر کوئی میرے طریقے کو چھوڑ کر اور کوئی طریقہ اپنی جانب سے اختیار کیا تو گویا وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرے دین پر نہیں، میرے طریقے پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس عمل کے کرنے کا حکم ہماری شریعت میں نہیں تو اس کا عمل بجائے اللہ
کے ہاں قبول ہونے کے مردود ہے اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو زندگی میں اپنا یہ وتیرہ بنائیں، عادت بنائیں کہ ہر کام جو شریعت کا ہے اس کو باقاعدہ قرآن سنت سے، اہل علم سے سیکھ کر اور صحیح طریقہ سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور جو لوگ حج کے لیے گئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور ان کو سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔